اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام انہماک عبادت سے مانع ہوتا ہے، یعنی راحت و آرام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ دنیاوی مشاغل سدہ راہ میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روز مرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہیں۔ میرا نام ہے فاروق مشتاق، ہم فضائل رمضان میں سے تعلیم کرتے ہیں اور خوب جو ہے وہ آپ کو رمضان مبارک، سحری مبارک، روزے مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا یعنی ٹونٹ کرتے ہیں نا، ہم تانا دیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ کیسے زبردست انعامات ہیں عبادت کرنے پہ، روزے رکھنے پہ۔ ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ، اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں یہ بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالہ کی سب سے آخری حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے، یعنی اینڈ میں جو ہم اینڈ کریں گے تو اس میں اس کا مفصل یعنی طویل جو ہے وہ اس بات کو ڈسکرائب کیا جائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں۔ حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے غنیطہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ یعنی فرشتے، میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ پھیل جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، مصافحہ کرو، لیکن فرشتے کون سے گھروں میں نہیں آتے وہ آپ نے سن لیا۔ اللہ پاک میرے دوستوں بزرگوں ان تمام جو ہے وہ حدیث کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے والا بنائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔